السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے خواہش۔ 8 سالہ سیف کی خواہش تھی کہ اسے کہیں سے ایسی طاقت مل جائے کہ وہ جو خواہش کرے فوراً پوری ہو جائے، لیکن اس کی یہ خواہش کسی طرح پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بڑے طریقے آزمائے اور اس کے بعد بھی جو خواہش کی وہ پوری نہیں ہوئی۔ ایک دن وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک بونا ملا جس کا نام انیک تھا۔ وہ بھی ایک پگڈنڈی پر چلتا ہوا جنگل میں جا رہا تھا۔ سیف کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جیتا جاگتا بونا دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے اس نے بونے صرف کتابوں میں ہی دیکھے تھے۔ سیف نے چلا کر اسے پکارا، السلام علیکم، شاید آپ اس جنگل میں کہیں رہتے ہیں۔ انیک نے جواب دیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ سیف فوراً بولا، جی ضرور، مجھے ایسی طاقت چاہیے جس سے میری ہر خواہش پوری ہو جائے۔ کیا اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ انیک بولا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایسی جگہ بتا سکتا ہوں جہاں پر تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تمہیں اس کے لیے جنگل کے بالکل درمیان میں جانا ہوگا، جہاں ایک چٹان پر چھوٹا سا تالاب ہے جو سرگوشیاں بھی کرتا ہے۔ اگر تم سن سکو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور تم اسے دل کی بات بتاؤ تو تمہیں ایسی طاقت مل جائے گی۔ سیف بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہربانی فرما کر مجھے جلدی بتا دے۔ انیک نے اسے بتایا، تمہیں وہیں کرنا ہے جو تالاب سرگوشی میں تمہیں بتائے گا، اور پھر آخر میں اس تالاب میں سے ہاتھ ڈال کر کچھ پانی تم پیو گے۔ پانی پینے کے بعد تم جو بھی خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ مجھے کئی مرتبہ وہاں سے خواہش پوری کرنے کا موقع ملا ہے۔ اب وہ دیکھو، وہ ہے راستہ، سیدھے چلے جاؤ، آگے شاہ بلوط کے 3 درخت آئیں گے، وہاں سے داہنے ہاتھ مڑ جانا، آگے جاؤ گے تو نیلے گلابوں کی کیاری آئے گی۔ جب وہ ختم ہوگی تو تم سرگوشیوں والے تالاب کے پاس پہنچ چکے ہوگے۔ سیف تو فوراً جوش میں آ گیا، وہ تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جوش سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ شاہ بلوط کے درختوں کے قریب سے داہنے طرف مڑا تو آگے جا کر نیلے گلابوں کی کیاری تھی۔ وہ سیدھا چلتا رہا اور آخر وہاں پہنچ گیا جہاں سرگوشیوں والا تالاب تھا۔ وہ بڑی عجیب سی جگہ تھی اور ایک چٹان پر چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا اور اس کا پانی مسلسل کھول رہا تھا۔ سیف نے سوچا، واقعی یہ تو سچ مچ جادو کا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر چھوٹے سے تالاب میں جھانک کر غور سے دیکھا تو اسے اپنا چہرہ نظر آیا جو ہلتے ہوئے پانی سے تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے اپنا کان کھولتے ہوئے پانی کے قریب کر کے سننے کی کوشش کی تو اسے سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، مجھے اتنی مرتبہ ہلاؤ جتنے ایک دن اور ایک رات میں گھنٹے ہوتے ہیں۔ ہلاؤ ہلاؤ۔ سیف نے ایک لکڑی لی اور پانی میں ڈال کر اسے 24 مرتبہ ہلایا۔ پانی مزید کھولنا شروع ہو گیا اور بلبلے مکئی کے دانوں کی طرح پانی کی سطح پر پھٹنے لگے اور بھورے رنگ کے پانی میں سے سبز رنگ کا دھواں پانی کی سطح پر چھانے لگا۔ سیف سوچ رہا تھا کہ یہ واقعی جادو ہے، پتہ نہیں اب اسے آگے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی پانی سے ایسے آواز آئی جیسے کوئی سرگوشی کرتے ہوئے حکم دے رہا ہو، مجھ پر جھکو اور کڑکتی ہوئی بجلی کی حجیں کرو۔ سیف حکم سن کر حیران ہو گیا، پھر سوچنے لگا کہ کڑکتی ہوئی بجلی کی حجیں کیسے کرتے ہیں۔ پھر اسے یاد آ گیا اور اس نے پانی پر پھونک ماری اور انگلی سے اس پر کڑکتی ہوئی بجلی لکھا۔ اس پر پانی میں جیسے بھونچال آ گیا۔ پھر واقعی کڑکتی ہوئی بجلی کی سی آواز آئی، لیکن پھر پانی کی سطح پر سکون ہو گئی اور سیف نے اس میں سے جھانکا تو ایک مرتبہ پھر وہ پانی میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ سیف نے پانی سے پوچھا، اب میں کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ تالاب نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اب شاہ بلوط کے درخت کے پاس جاؤ اور اس پر اگا ہوا پھل لے کر آؤ اور اسے میرے اوپر ڈال کر ہلاؤ، میرے اوپر ڈال کر ہلاؤ یہاں تک کہ وہ مجھ میں ہل جائے۔ سیف سوچنے لگا، شاہ بلوط پر کون سا پھل اگتا ہے؟ پھر وہ دوڑ کر درخت کے پاس گیا، جائزہ لینے لگا۔ سردی کا موسم تھا اور درخت پر کچھ بھی اگا ہوا نہیں تھا، صرف بٹنوں جیسی چیزیں تنے کے ساتھ لگی ہوئی تھیں اور سیب نما چیز درخت سے توڑی اور بھاگتا ہوا تالاب کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ سیب نما یہ چیز دراصل شاہ بلوط پر اگنے والے پھل نہیں بلکہ یہ ایک بوٹی ہوتی ہے۔
जिसे लका कहते हैं, जो शाह बलूत पर उगती है। वो दौड़ता हुआ वापस शाह बलूत के पास पहुंचा और उसके नीचे देखने लगा। उसे दरख्त से गिरा हुआ एक तिक्का नजर आ गया। वो बहुत खुश हुआ। उसने तिक्का उठाया और भागम भाग तालाब के पास आया। उसने उसको पानी में गिराया और भूरे रंग के पानी को लकड़ी से हिलाने लगा। जल्द ही वो पानी में हल हो गया। वो बड़बड़ाया, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यह पानी में हल भी हो सकता है। वाकई ये जादू का तालाब है। पानी का रंग एकदम सब्ज हो गया और चमकने लगा। तभी तालाब में से ऐसी आवाज़ आई जैसे दरख्तों के पत्तों से तेज़ हवा गुजर रही हो। अब 7 को 7 से ज़रब दो और जो जवाब आए उतनी बार मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाओ। सैफ ने हदायत सुनी तो फ़ौरन चक्कर लगाने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि 7 को 7 से ज़रब दें तो कितनी बार घूमना पड़ेगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अच्छे तरीके से पहाड़े याद ही नहीं किए थे। 7 ज़रब 7 वो हाँ, ये ज़रूर 52 होंगे। अपनी तरफ से सही गिनकर चक्कर लगाते हुए सैफ ने तालाब के गिर्द 52 चक्कर काटे। हालांकि उसे 49 चक्कर लगाने चाहिए थे। जब 7 चक्कर पूरे हुए तो पानी का रंग नीला हो गया। 14वें चक्कर पर यह पीला हो गया। 21वें चक्कर पर इसका रंग सुर्ख हो गया। 28वें पर जामनी, 35वें पर सुनहरी और 42वें पर पानी किसी हीरे की तरह चमकने लगा और 49वें पर चांदी जैसे रंग के बुलबुले पानी में बनने लगे। लेकिन जब सैफ 49वें चक्कर के बाद भी चक्कर लगाता रहा तो पानी का रंग दोबारा भूरा हो गया और उसकी सतह पुरसकून हो गई। सैफ ने तब चुल्लू भर पानी तालाब से लेकर पिया। वो बहुत बदजायका था। और फिर उसने अपनी मनपसंद ख्वाहिश की और फिर इंतज़ार करने के बाद उसने पसंद की ख्वाहिशें बताना शुरू कर दी। उसने ख्वाहिश की कि वो घर जाना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बहुत मायूस हुआ। उसने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आखिर वो खुद ही घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे दोबारा नीक मिला, जिसके पूछने पर उसने सारा किस्सा सुनाया तो वो हंसने लगा। अगर एक 8 साल के बच्चे को 7 से 7 को ज़रब देना नहीं आता तो उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अब दोबारा तुम इस तालाब तक कभी नहीं पहुंच सकते। सैफ बोला, मैं हमेशा उसे ढूंढता रहूँगा और एक दिन तालाब तक दोबारा पहुंच जाऊंगा। तब तक मुझे पहाड़े भी याद हो जाएंगे। लेकिन सैफ को तो दोबारा वो तालाब कभी नहीं नज़र आ सकता। सभी कहते हैं कि वो तालाब सिर्फ़ एक मर्तबा ही नज़र आता है। बच्चों, अगर इत्तेफाक से तुम कभी ऐसे तालाब तक पहुंच जाओ तो ख्याल करना, तुम्हें पहाड़े याद ज़रूर होने चाहिए। अभी से तैयारी कर लो, भला 7 को 7 से ज़रब देने से क्या जवाब आता है।